ومولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین جی احتشام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آپ کو اور مجھے آج کے اس مادیت زدہ اور دور پرفتن میں دولت ایمان سے بلا استحقاق بہرجاب فرمایا، اور اس دولت ایمان کی حفاظت کے لیے اس نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاق مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سادات اعظام، معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور حاضرین مکرم، میں اس پروگرام کے انعقاد پر حضرت علامہ مولانا جمیل حیات میروی صاحب، برادرم سمیع اللہ گولڑوی صاحب اور تمام اہل خانہ کا، تمام منتظمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروگرام اپنے ذوق کے اعتبار سے، حسن انتظام کے اعتبار سے ایک منفرد نوعیت کا حامل ہے۔ آپ نے مجھ سے قبل علماء کرام کے بیانات، ثنا خانان گرامی قدر کی ثنا خوانی سماعت فرمائی۔ اختصار کے ساتھ میں حدیث نور آپ کو سناؤں گا اور میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ بات یہاں پہ نہیں ہے، نور کا کسی زمانے میں بھی انکار نہیں ہے، مگر آیت پر توجہ بہت کم لوگوں کی جاتی ہے۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ بڑا قابل توجہ ہے۔ نور سے اکثر لوگوں نے جو جمہور کا قول ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے، جمہور کا قول۔ بعض ائمہ نے کہا کہ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ علماء کے لیے سبق ہے اور آپ کے لیے چند گزارشات ہیں۔ آیت شروع ہو رہی ہے قد جاءکم، اور اس طرح کی 20 آیت ہیں، جیسے لقد جاءکم رسول، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین سورہ آل عمران ہے۔ اسی طرح بے شمار متعدد قد انا ارسلناک سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ آپ درجنوں آیتیں پڑھ لیں، حضور کے میلاد پاک کا ذکر ہے۔ اور یہ بات گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں، پہلا نقطہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو وہ یہ کہ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کو مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم حضور کی ولادت کو مانتے ہیں، اس لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور حضور کے وصال کو بھی مانتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا۔ دن کا اختلاف ہے مگر 63 برس پہ اتفاق ہے، اس پر کوئی جھگڑا نہیں۔ اور ہم مدینہ طیبہ میں حضور کا مزار، حضور کی قبر انور، آقا کا جسد پاک کا ہونا اور وہاں آرام فرما ہونا مانتے ہیں۔
یہ دو حقیقتیں ہیں، ایک ولادت اور ایک وصال، جو نہیں مانے وہ بھی کافر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تخلیق فرمایا۔ کیا؟ اب میں حدیث نور سناتا ہوں آپ کو، اور یہ حضرت امام عبد الرزاق نے المصنف میں لکھی ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث سنانے سے پہلے ایک مغالطہ دور کر دوں، یہ جو ہم جتنی بھی نور کے متعلق حدیثیں پیش کرتے ہیں، کتنی نور کے متعلق، یہ زیادہ تر احادیث امام بخاری نے امام عبد الرزاق سے نقل کی ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے الجزء المفقود۔ علماء کے لیے سبق ہے، یہ یاد رکھیں، الجزء المفقود۔ یہ 35 صفحے ہیں، اور یہ آج کل اوریجنل حالت میں نہیں ملتے، یعنی جیسے اوریجنل PDF فائل ہوتی ہے یا کتاب کی صورت میں کوئی مخطوطہ ہوتا ہے، ہاتھ سے کلمی نسخے کو مخطوطہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، بار بار ہوگا، اس لیے ہاتھ سے، جو پرانے زمانے میں ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی، آج کل تو فوٹو کیا کہتے ہیں، پبلشر آ گئے ہیں، پبلش سٹی ہوتی ہے، پرانے زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، یہ کلمی نسخہ تھا، اس کے 35 صفحے غائب کر دیے گئے۔ کتنے صفحے؟ اور حدیث میں آپ کو حوالہ ملے گا، مصنف المصنف عبد الرزاق کتاب الایمان جزء المفقود۔ فقہ میں علماء فقہ پڑھتے اور پڑھاتے چلے آئے ہیں، جس عورت کا شوہر گم ہو جائے اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر۔ کیا کہتے ہیں؟ مفقود الخبر، کہ اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں گم ہو گیا، عرصہ دراز ہو گیا۔ یہ میں نے بات سمجھانے کے لیے عرض کی۔ اب حاضرین گرامی قدر، یہ جزء المفقود کافی عرصے سے غائب رہا۔ علماء ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ جزء المفقود ڈھونڈا جائے کہ کہاں ملے گا۔ حضرت مولانا عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مؤلف و مصنف کتب کثیرہ ہیں، مؤلف و مصنف کتب کثیرہ ہیں، مجدد رواں حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غزالی زماں کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے، اور ان کے استاد بھائی بھی ہیں، دونوں صورتیں ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کتاب ڈھونڈنا شروع کر دی، میں ترکی میں گیا، مجھے کتاب نہ ملی، وہ 35 صفحے نہ ملے۔ میں دبئی میں گیا، بڑی بڑی کانفرنس میں شریک ہوا، ریسرچ پیپر پہ میں نے کام کیا، مجھے وہ نہ ملا۔ کہتے ہیں ایک پروگرام ہو رہا تھا دبئی میں، وہاں پہ اعلان ہوا کہ وہ جو امام عبد الرزاق کا جو نسخہ ہے اس کے پیجز کس کے پاس ہیں، تو ایک افغانی کھڑا ہوا۔ کون؟ افغانستان سے گیا ہوا بندہ جو دبئی میں کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے وہ میرے پاس ہے۔ وہ وہاں پہ جو منتظمین، جیسے آج کی محفل کا سہرا محترم جمیل حیات صاحب کو جاتا ہے، اور ان کا سہرا ان کے والد گرامی ملک اختر حیات صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو حضور کے میلاد کا صدقہ ان کی بلا حساب و کتاب ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سچے عاشق رسول تھے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے، میں ایسا کام نہیں کرتا، مگر وہ سچے عاشق رسول تھے، وہ ایک پودا لگا گئے جو ایک تناور درخت بن گیا ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو بانی بزم کی بات کر رہا ہوں، بانی بزم اس محفل میں جو دبئی میں ہو رہی تھی، کانفرنس ہو رہی تھی، وہ سجدہ شکر بجا لاتا ہے، شکر ہے کہ وہ جزء المفقود مل گیا۔ اب وہ جزء المفقود 35 صفحے تھے، انہوں نے اس کی قیمت لگائی۔ کیا لگائی؟ قیمت لگائی۔ کہتے ہم تجھے اس کی قیمت لگانا چاہتے ہیں، کتنے مانگتے ہو؟ وہ کہنے 6 لاکھ تمہیں کو ملنا آئی۔ آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، چونکہ ہم ٹپے مائیے ڈھولے سننے والے لوگ ہیں اور سنونوں والی قوم ہے، یقیناً بات نہیں سمجھے گی۔ میں آپ کو سمجھا ہی نہیں رہا، آپ بے شک کوشش ہی نہ کریں، نہیں میں نے آپ کو کچھ کہنا ہے، میں نے اپنی تقریر آپ کو سنانی ہے، سنیں، ہمارے پاس یہی سودا ہے، گاہک ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، سنیں مرضی ہے، نہ سنیں ہمیں واپس کر دیں، بل لیکن یہ بات آپ کو یاد رہے گی، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس افغانی سے پوچھا گیا کہ یہ کتنی قیمت لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا 6 لاکھ تمہیں کو ملنا آئی، میں نے نہیں بیچی، تو آپ کتنے لیں گے؟ کہتے ہیں آپ قیمت بڑھائیں۔ وہ کہتا ہے 10 لاکھ روپے تمہیں دیتے ہیں۔ وہ راضی ہو گیا، اس کی سیکورٹی دے دی گئی، لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اسی محفل میں اس کی سیکورٹی دے دی گئی، اس جگہ تک پہنچایا گیا، اس کتاب کے نسخے کو لایا گیا اور بعد میں چھپ گیا۔
میں ایک روداد بتا رہا ہوں، ایک ہسٹوریکل بات، تاریخی بات بتا رہا ہوں جو آج کے نوجوانوں کو نہیں بتائی جاتی اور خام خواہ الجھا کے رکھ دیا جاتا ہے اور فتوے شروع کر دیے جاتے ہیں، مناظرے شروع کیا جاتے ہیں۔ آج کا دور یاد رکھیں مناظروں کا دور نہیں ہے، آج کا دور حوالوں کا دور ہے، آج کا دور سائنسی دور ہے، موبائل آ گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، آج کل تو بہت ساری ایپس آ گئی ہیں، ان پہ آپ کو یہ حوالے مل جائیں گے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں ویسے نہیں کر رہا جوش خطابت میں، آپ تک بات پہنچانے کے لیے اور دل کی بات دل تک پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دل کی بات دل تک پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ آئیے، اور بھی آئے گی انشاءاللہ، کوشش کر کے دیکھ لیں۔ عزیزان محترم، میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ کتاب کا نسخہ مل گیا، وہ کہتا ہے میں 10 لاکھ لوں گا، دے دی گئی قیمت۔ اچھا اس سے پوچھا گیا وہ جو بندہ تے کو 6 لاکھ دینا ہے، وہ کس واسطے دینا ہے؟ 35 صفحے کو قیمت ہے، 35 صفحوں کے 6 لاکھ روپے دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کہتے ہیں وہ 6 لاکھ اس لیے دے رہا تھا وہ جلانا چاہتا تھا۔ میرا جملہ یاد کر لیں اور گھر میں جا کے سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ عالمی سازش ہے۔ حضور علیہ السلام تو اس وقت سے نور بھی ہیں جب سے وقت بھی نہ تھا۔ اب وہ حدیث سناتا ہوں جو آپ کو کم ملے گی، اور عبدالرزاق کا مصنف عبدالرزاق کا حوالہ ہے، کتاب الایمان جزء المفقود، ان عبدالرزاق ان معمر ان ابن منقدری ان جابر، وہ جو آپ جابر بن عبداللہ والی حدیث حوالہ پیش کرتے ہیں اس کی سند سن لیں۔ حضرت امام عبدالرزاق نے کئی محدثین نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ یہ حدیث روایت کیا ہے، اور سب نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے۔ بولیے کس سے؟ جابر سے روایت کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سوال سن لیں، اب وہ حضور کی مجلس میں ایسے سوال کیا کرتے تھے جو آج کے مسئلے کا حل تھے۔ سوال کیا تھا؟ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، کہتے ہیں میں نے سوال کیا آقا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ سوال سمجھ آیا ہے آپ کو؟ مجھ سے پہلے بھی علامہ صاحب اچھا خطاب فرما رہے تھے اور انہوں نے بھی اس حدیث کو جب میں داخل ہوا تو وہ پڑھ رہے تھے۔ اب اس کا حوالہ سن لیں، یہی حوالہ ہے کتاب الایمان المصنف عبدالرزاق، پھر سن لیں اور اس کی سند سن لیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں الاسناد دین، اسناد کل دین ہے۔ سن لیں، ان عبدالرزاق ان معمر ان ابن المنقدری ان جابری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، اب فقال، اب آقا کا جواب سن لیں اور آپ کے ایمان پر بہار نہ آئے تو مجھے پوچھ لیں۔ آقا کا جواب یہ ہے فقال هو نور نبی کا یا جابر ثم خلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء، یا جابر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر دنیا کی ہر خیر کو تیرے نبی کے نور سے تخلیق فرمایا۔ اسی کتاب اب ایک نعرہ ہو گیا، شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اب نعروں میں وقت ضائع نہیں کرنا، ایک نعرہ ہو گیا، آپ کی طرف سے حق ادا ہو گیا، آپ کا جواب بھی میں نے سن لیا ہے، میں اتنا بہرا بھی نہیں ہوں، کوشش کریں کہ آپ ذرا توجہ سے میری بات سن لیں۔ ان عبدالرزاق، اب حدیث سایہ نفی، نور کا معنی یہ ہے کہ حضور کا سایہ نہ تھا، حضور کا سایہ نہ تھا۔ میں بیٹھا ہوں، میرا سایہ آپ کو نظر آ رہا ہے، شاہ صاحب تشریف فرمایا آپ کا سایہ نظر آ رہا ہے، یہ جج پڑا ہے اس کا سایہ آپ کو نظر آیا، آپ میں سے ہر ایک شخص کا سایہ ہے۔ اب سن لیں حدیث، اور یہ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبدالرزاق عن ابن خدید قال اخبرنی نافع عن ابن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل، آقا کا سایہ نہ تھا، جسم تو تھا مگر سایہ اونچا کہیے نہ تھا۔ ولم یکم ما شمس قط الا ضوء ضوء الشمس ولم یکن ما سراج قط الا غلبت ضوء ضوء السراج۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ مولانا تھانوی صاحب نے نشر الطب کی صفحہ نمبر 25 پہ اس حدیث کو لکھا ہے۔
میری بات یقیناً آپ سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ آقا جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو سورج کے سامنے آقا کھڑے ہوتے تو آقا کے نور کا سورج پہ غالب ہو جاتا۔ آقا کا نور اتنا تھا کہ غالب ہو جاتا، اور آقا کسی دیے کے سامنے کھڑے ہوتے تو دیے کے سائے پر بھی دیے کے نور پر حضور کا نور غالب آ جاتا، تبھی تو حضور کا سایہ نہیں بنتا تھا۔ اگلی حدیث سنیں، اور یہ حدیث حضرت امام قسطلانی، یہ شارح بخاری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، امام حلبی روایت کرتے ہیں جلد 1 صفحہ 50 پہ، اور امام درقانی یہ بھی شارح بخاری ہیں۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب حدیث طویل ہے، میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ بھی روایت حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، یہ کتاب الایمان بھرا پڑا ہے، اگر دل میں ایمان ہو تو، طبیعتوں میں ایمان داخل ہو تو حدیث کی کتابیں موجود ہیں، میں نے حوالے عرض کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ أَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِن نُورِهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ النور بدور قدرتی حیث شاء اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کو کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نے چاہا تیرا نبی کا نور گردش کرتا رہا، پھر لم یکن لہو ذالک الوقت، اس وقت بھی نہ تھا، لو بھی نہ تھی، ولا قلم بھی نہ تھے، ولا جنیتن جن بھی نہ تھے، جنتی ولا جنت بھی نہ تھی، ولا نار بھی نہ تھی، ولا ملکن فرشتے بھی نہ تھے، ولا سما آسمان بھی نہ تھے، ولا الارض زمین بھی نہ تھی، ولا الشمس سورج بھی نہ تھا، ولا القمر اور چاند بھی نہ تھا، ولا جن بھی نہ تھے، ولا انس یعنی انسان بھی نہ تھے۔ فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق قسم ذلک النور 4 اجزاء، پھر اللہ پاک نے چاہا کہ انسانوں کو بنایا جائے، تخلیق کائنات کا امر کن وجود میں لایا جائے۔ دوستو امر کن بعد میں ہے، حقیقت محمدی پہلے ہے۔ امر کن اونچا کہیں بعد میں ہے۔ آپ پوچھتے امر کن بعد کیسے؟ آؤ ذرا پچھلی گفتگو اگر موضوع مشکل ہو تو آسان چلے جاتے ہیں، اور آفات پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ امر کن پہلے ہے یا حقیقت محمدی پہلے ہے؟ یہ سوال ذہنوں میں رکھ لیں، اور میں جواب عرض کر دیتا ہوں، قرضہ نہیں رکھتا، آپ کو ادھر موقع پہ نقد دے کے جاتا ہوں۔ کسی صوفی سے پوچھیں، کسی عارف باللہ سے پوچھیں تو کہ حضرت کہ امر کن پہلے ہے یا حقیقت اونچا کہیں محمدی پہلے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کن فیکون تکل دی گل ہے۔ بات سمجھے نہیں آپ؟ کن فیکون تکل دی گل ہے، اسی اگے پریت لگائی۔ یہ حقیقت محمدی کی طرف پیر میرے شاہ اشارہ دے رہے ہیں۔ کن فیکون تکل دی گل ہے، اسی اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نے آہا جدو دتی میم گواہی، حالے وی سانو او پیا ڈسے بیلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوانو آئی۔ اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کن فیکون جدو فرمایا، میں بتا یہ رہا ہوں کہ کن پہلے نہیں، حقیقت محمدی پہلے ہے۔ انما، اب وقت ہوتا تو میں اس آیت پر بات کرتا، انما امرہ اذا ارادہ، سورہ یاسین، انما امرہ اذا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ پاک کا ارادہ تھا تو اس نے اپنی چاہت کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ پاک کا ارادہ ہوا، آپ کا ارادہ ہوا نا اس محفل میں آنے کا، پھر آپ آ گئے۔ آپ نے پہلے ارادہ بنایا کہ وہینا ہے کہ نہیں وہینا ہے کہ ارادہ تھا تو آئے، شوق اور محبت سے جہاں بیٹھے ہیں۔ کون سا میرا اور آپ کا دور ہے، کسی علامہ صاحب کا دور ہے کہ آپ کو زور بازو پہ بٹھائیں؟ نہیں، آپ اپنے شوق سے بیٹھے ہیں۔ کیوں بھائی، کوئی زوری تو نہیں بیٹھا نا جی؟ جرا زوری تو بیٹھا تو بے شک لگا بنے، شوق سے بیٹھے ہیں نا بھائی، ہم نے زبردستی تو نہیں نہ بٹھایا آپ کو، آپ اپنے شوق سے چلے، آپ نے ارادہ فرمایا۔ حاضرین محترم، میں بلا تشبیہ و بلا مثال بات کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا، پھر شوق کا اظہار فرمایا۔ ایک ہمارے شوق کا بھی اظہار ہے، ایک رب کے شوق کا بھی اظہار ہے، ایک ہماری محبتوں کا بھی مرکز ہے، ایک رب کی محبتوں کا بھی مرکز ہے۔ رب کا ارادہ بھی مصطفیٰ، شوق بھی مصطفیٰ، رب کا ارادہ بھی مصطفیٰ اور شوق بھی مصطفیٰ۔ شیئن، شاء یشاء شیئن، اس کا معنی ہے چاہت۔
بولیے کیا؟ اونچا کہیے، چاہت۔ دوستو چاہت، رب کی چاہت اگر کوئی پوچھے مولا تیری بھی کوئی چاہت ہے، رب کہتے ہیں ہاں میری چاہت میرا مصطفیٰ ہے، میری چاہت بولیے نا مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فَخَلَقَ مِن جُزْءِ الْأَوَّلِ حَمْلَةِ الْعَرْشِ، اللہ پاک نے میرے نور کے 4 حصے فرمائے۔ کتنے؟ 4۔ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حصے سے حمل عرش کے پہلے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح کو پیدا فرمایا، قلم کو پیدا فرمایا۔ کیا؟ قلم کو پیدا فرمایا۔ پھر دوسرے حصے سے لوح کو پیدا فرمایا جس پر ہماری تقدیر چلتی ہے۔ قلم تقدیر کا ہوتا ہے۔ رب کائنات حضرت امام آلوسی روح المعانی میں، علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں اللہ پاک نے قلم کو تخلیق فرمایا، قلم کو فرمایا قلم اکتب، لکھ۔ کیا؟ لکھ۔ تو قلم تو پہلے وجود میں آئی، پھر لوح آئی۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، کچھ ہوتا تو لکھتی۔ قلم بھی پہلی تخلیق اور لوح دوسری تخلیق۔ اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا قلم لکھ۔ مولا کیا لکھوں؟ قلم کو اللہ پاک نے فرمایا ایک طرف اللہ لکھ، دوسری طرف محمد لکھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قلم کو کہا لکھ تو قلم نے لکھا اللہ اور دوسری طرف محمد لکھا، یہ تخلیق ہو گئیں۔ پر اللہ پاک نے اسی طریقے سے پھر دوسرے اللہ پاک نے ایک حصے سے قلم پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے لوح پیدا فرمائی، تیسرے حصے سے عرش پیدا فرمایا، چوتھے کے 4 حصے کیے۔ ایک سے عرش تھامنے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، اللہ کی کرسی پیدا فرمائی اللہ پاک نے۔ تیسرے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تیسرے سے باقی فرشتے پیدا فرمائے، چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین بنائی، تیسرے سے جنت و دوزخ بنائی۔ دوستان محترم، پھر کل کائنات اللہ پاک نے دار کائنات کے اس چوتھے حصے کے چوتھے حصے سے بنائی۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر نہ بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر، نہ جمتی ستاروں کی بزم آسماں پر، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، فضا میں صدا لنترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، محبت نہ ہوتی، عداوت نہ ہوتی، مصیبت نہ ہوتی، جراحت نہ ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ صحرا نہ دیوانگی کے طریقے، نہ مستی کے روشن سلیقے، نہ یہ عرش و کرسی، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ حضور کے پاس جبریل بیٹھے تھے۔ کون؟ جبریل بیٹھے تھے۔ جبریل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام سوال کرتے ہیں۔ یہ امام حلبی نے جلد 1 صفحہ 30 پہ لکھا ہے، حوالہ نوٹ کر لیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام، اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حدیث کی کتاب اور سیرت کی کتاب امام حلبی روایت کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں جبریل بیٹھے تھے۔ جبریل سے آقا پوچھتے جبریل بتا تو تیری عمر کتنی ہے؟ حدیث تو آپ نے سنی ہے نا، اس کا نئی پہلو عرض کروں گا۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں، مگر ہماری توجہ اس کے اہم پہلو پر نہیں گئی۔ اس اہم پہلو کی طرف توجہ دلا کے میری تقریر ختم۔ حدیث نور بھی ہے اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ جبریل سے آقا پوچھتے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل کہتا ہے آقا مجھے عمر کا تو اندازہ نہیں، اللہ پاک کے حجابات عظمت ہیں، اس کے چوتھے حجاب عظمت پہ ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا پھر غروب ہو جاتا۔ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ ایک دفعہ چمکتا پھر غروب ہو جاتا، پھر 70,000 سال گزر جاتے پھر غروب ہو جاتا، پھر طلوع ہو جاتا، 70,000 بیت جاتے، سال بیت جاتے۔ کہتے ہیں اس ستارے کو آپ کی عزت و جلال، اللہ پاک کے عزت اور جلال کی قسم، اس ستارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ یہ ہے جبریل کی عمر۔ ابھی آقا کی عمر کا اندازہ نہیں، جبریل کی عمر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل اس ستارے کو اب نگاہ دوڑا، اس نے زمین پہ دیکھا، آسمان پہ دیکھا، نظر نہ آیا، زمین پہ گھوم رہا تھا، نظر نہ آیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا وہ ستارہ ڈھونڈ رہا ہوں، آج کل وہ نظر نہیں آتا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنی پیشانی سے امامہ مبارک اوپر کیا۔ آقا نے فرمایا جبریل میری پیشانی پہ دے۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کی عزت
عزت کی قسم انا ذالک، آقا نے ایک روایت میں ہے آقا نے فرمایا وہ ستارہ میں ہوں، ایک روایت میں ہے جبریل کہتا ہے آقا اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ آپ کی آنکھوں میں چمک رہا ہے۔ اس لیے تو پیر میرے شاہ صاحب نے کہا تھا تیرے مخت مخطط برد یمن من بھاوری جلک دکھاؤ مٹھن او مٹھیاں گالی الاؤ سجن جریاں وادی ہمرا سن کریاں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا غالب سنائے خواجہ بجزداں گزاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد اس۔ میں ایک مناظرہ شیئر کر رہا ہوں آپ سے، گل جاری رکھاں جب بس کراں، میرا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ جیسے جمیل صاحب نے کہا تھا تھوڑی اجازت ہوئے تاکہ چلنے آنی تو سلام جی تھوڑی کے صلاح ہے، تھوڑی کے صلاح ہے بھائی تقریر جاری راوے یا مک ونجے بولیں کیا کہنے ہو تساں ڈھلی جاری آئیے تھوڑی صلاح کو نہیں، یعنی کہ سلام پڑھا کیوں جی چہروں پر مسکراہٹ چاہیے۔ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، کیا مناظرہ ہو رہا تھا؟ مناظرہ سمجھیں بھائی کوئی بات نہیں، مناظرہ ہو رہا تھا کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں، بس مناظرہ سنا کے بعد ختم، حضور نور ہیں یا بشر۔ تو ادھر سے بھی علماء تھے ادھر بھی علماء تھے، مناظرہ لکھ دیا گیا کہ قرآن مجید سے آپ یہ ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نور نہ کہا ہو۔ ہم بشریت کو مانتے ہیں بھائی، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام بشریت کی شان کے بھی حامل ہیں، اس کا ہمارا اختلاف نہیں، ہم حضور کی بشریت کو بشر فقط نہیں مانتے بلکہ شان مانتے ہیں، نورانیت بھی حضور کی شان ہے۔ جو کہے کہ بشر ہیں وہ بھی کافر ہے، اور جو کہے کہ صرف نور ہیں وہ بھی کافر۔ اچھا تو مناظرہ ہو رہا تھا جی حضرت یہ بتائیں کہ حضور بشر ہے، بار بار دلائل دیے جائیں کہ حضور تو بشر ہے، حضور بشر ہے، فلاں جگہ پہ قل انما انا بشر مثلکم بشر من صلصال من حمأ مسنون، اللہ پاک نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، فلاں گارے سے پیدا فرمایا، کہیں پہ فرمایا کل فخار، تو بشر ہوئے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں، کیا ایک آیت پیش کر دیں جہاں اللہ پاک یہ فرما رہے ہو کہ میرا نبی نور نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس مناظرے میں کوئی بندہ بھی نور کی مخالفت میں حدیث نہ لا سکا، نور کی مخالفت میں حدیث نہ لا سکا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور مناظرہ ہو رہا تھا، اس میں حضور کے علم کی نفی تھی، دو طبقات اکٹھے ہو گئے کہ وہ کہتا تھا علم اتنا علم ہے مطلع علی الغیب ہے، ایک کہتا تھا حضور کی یہ شان بھی نہیں، ایک یہ بھی شان بھی نہیں۔ عزیزان محترم مناظرے کا پیڑ گرم ہو گیا، دونوں طبقات آ گئے، یہ بھی کتابیں اٹھا کے لائے یہ بھی اٹھا کے لائے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے ادھر والے پریشان نہ ہوں، یہ بھی کتابیں لے کے آئے، یہ بھی یہ کہتے تھے اتنا جانتے ہیں، یہ کہتے تھے اتنا نہیں جانتے۔ اب ایک بندہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا مناظرہ تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ سوچ لیں کہ رات انہوں نے بھی لگائی ہے، رات انہوں نے بھی پڑھا، انہوں نے بھی ہے پڑھا، کتابیں انہوں نے ورق دانی کی ہے، ٹائم انہوں نے بھی کھپایا ہے، یہ ڈھونڈتے رہے کہ حضور کی یہ شان کہاں ملے گی، اور یہ ڈھونڈتے رہے حضور کی یہ کمی کہاں ملے گی۔ بتاؤ امتی ہونے کا حق انہوں نے ادا کیا یا انہوں نے ادا کیا؟ فیصلہ ہو گیا، کہتے ہیں امتی ہونے کا حق انہوں نے ادا کیا۔ آخری حدیث قیامت، یہ قبر کے اندر جب بندہ پہنچتا ہے تو سوال ہوتا ہے، آخری سوال ہوتا ہے، اور وہ اہم سوال ہے، وہ سوال ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 462 حدیث نمبر 1308۔ اب جو حضور کو نور مانتے ہیں انہی کی قبر میں حضور آتے ہیں اور نور کر جاتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔